اس وقت کا جو اکنامک سسٹم تھا اس کو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا. آرٹیفیشل سسٹم کے تحت چل رہا ہے جس میں گولڈ کی کوئی بیکنگ نہیں ہے, کموڈیٹیز کی کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی بڑا آئی اوپنر ہے آج جو کہ وان صاحب ہمیں بتانے جا رہے ہیں. اور ہم نے یہ پیٹرن دیکھا کہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بنی نوع انسان کو دھوکہ دے, جو کہ ایک سیکرٹ میٹنگ جیکل آئلینڈ میں ہوئی تھی وہاں پہ تشکیل دیا گیا, جس کے پیچھے یہودی دماغ اور فیملیز ہیں, اور یہ سسٹم لایا ہی گیا بنی نوع انسان کی انسلیومنٹ کا اور ان کو غلام بنانے کی. یہ جو پیسہ ہے جو کہ بانڈ کی شکل میں کریٹ ہوگا, یہ پیسہ پھر کمرشل بینکس میں ڈپازٹ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد جعفری, اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیوان انور صاحب. آپ کے سامنے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ ہے ایولز آف ماڈرن بینکنگ, اور پچھلی ایپیسوڈ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے بات سٹارٹ کی گئی تھی کہ وہ کون سا ایسا ان کا بنیادی جرم تھا جس کی وجہ سے ان کی قوم نے ان کو سزا دی اور اپنے بس پڑتے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کیوان صاحب نے بڑا تفصیل سے اس چیز کو بتایا تھا کہ اس وقت کا جو اکنامک سسٹم تھا اس کو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا, جس کے ایک ریئیکشن کے اندر پھر ان کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی, اور ہوتے ہوتے وہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے. پھر آپ کے سامنے روتھ چائلڈ فیملی, اس کا کچھ انٹروڈکشن دیا تھا کہ یہ ماڈرن بینکنگ سسٹم کے اندر ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے روتھ چائلڈ فیملی, اس کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور منی لینڈنگ کے بارے میں ہم نے کچھ ہسٹری جاننے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کے اندر گولڈ کی بیس کے اوپر منی لینڈنگ سٹارٹ کی, اور ان یہودیوں نے کس طرح سے یہ کاروبار شروع کیا تھا جو پھر بڑھتے بڑھتے بینکنگ کے اوپر جا کے اس کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا. اور ہم نے بڑا تفصیل سے یہ سمجھا تھا کہ پیٹرو ڈالر کیا ٹیکنالوجی ہے, اور یہ پیٹرو ڈالر کس طرح سے ورلڈ اکانومی کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ پچھلی ایپیسوڈ میں چیزیں آئی تھیں, تو آج ہم چاہیں گے کہ کیوان صاحب اس کو سلسلے کو آگے بڑھائے جو ایولز ہیں ماڈرن بینکنگ کے, اور ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں اب مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی, آپ نے جس طرح کہا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھا تھا اس بینکنگ سسٹم, یہ جو فائنینشیل اور اکنامک سسٹم ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی. خصوصاً ہم نے ایک پیٹرن بلڈ کیا کہ کس طرح یہ اکنامک سسٹم اس راستے سے چلتا ہوا جو کہ گولڈ بیک تھا, یا جس کو کہتے ہیں ہم کہ ریئل ویلیو ہوتی تھی ایک کرنسی کے اندر یا اکانومی کے اندر, وہاں سے یہ آگے چلا, اور کس طرح پھر آج یہ ایک آرٹیفیشل سسٹم کے تحت چل رہا ہے جس میں گولڈ کی کوئی بیکنگ نہیں ہے, کموڈیٹیز کی کوئی بیکنگ نہیں ہے. اور ہم نے یہ پیٹرن دیکھا کہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بنی نوع انسان کو دھوکہ دے کے اور ان کو اندھیرے میں رکھ کے تو ریئل اکانومی یا ریئل ایسٹ بیک جس کو ہم کہتے ہیں یا گولڈ بیک سسٹم کہتے ہیں, اس سے اس کو ہٹا کے تو ایک ورچوئل اور ایک آرٹیفیشل یا سنتھیٹک سسٹم میں کنورٹ کیا گیا. اور مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو جو اصل حقیقت ہے اس سے اوجھل کر کے یا ریئل فیکٹس کو ہٹا کے تو اس ٹرانزیشن میں گزارا جائے, اور یہ 100-200 سال کے پیٹرن کے اوپر یہ چیز پوری کی گئی ہے. تو آج کی ایپیسوڈ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے, اور جو ہم نے ہسٹری پچھلی ایپیسوڈ میں بلڈ کی تھی اس کو پھر ہم اب جوڑیں گے کہ آج کا جو پریزنٹ سسٹم ہے یہ کیا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ہدف ہوگا اور یہ ایپیسوڈ کا ہمارا مقصد بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آج انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے جا رہے ہیں, اور یہ بات عام طور پہ پتہ نہیں ہوتی, اور یہ جو کیوان صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے اس کو اصل چیز چلا کون سی رہی ہے پیچھے, اور اس کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگ ہیں تو 10 لاکھ میں سے کسی ایک بندے کو اس کی ریئلٹی پتہ ہوگی, اس کی حقیقت جو ہے
وہ 1% in a million اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو آج کی ایپیسوڈ آپ اس حوالے سے ضرور دیکھیے تاکہ ہم لوگ بھی ان میں شمار ہونا شروع ہو جائیں جو 10 لاکھ میں سے کسی ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی چمکتی دھمکتی اور چکا چوند والی ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ بیسیکلی چل کس چیز کے اوپر رہا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا آئی اوپنر ہے آج جو کہ ایوان صاحب ہمیں بتانے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس ایپیسوڈ کے اندر اور ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسد بھائی ہم نے اکنامک سسٹم یا ہم نے کرنسی کی بات کی تو پہلے بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جس چیز کو ہم منی کہتے ہیں یا ہم یہ جو پیسہ ہے یہ ہے کیا. وہ جو ہم نے ایک ایولیوشن کی بات کی تو پہلے جو پیسہ ہوتا تھا اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس پیسے کے اندر ہی اس کی اصل ویلیو موجود تھی جس کو ہم انٹرنزک ویلیو بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اگر سونے کا ایک سکہ ہے تو اس سکے کی جو ویلیو ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے کیونکہ وہ ایک سونے کا سکہ ہے. اسی طرح چاندی کے سکے تھے. اسی طرح جب ٹریڈ ہوتا تھا تو اگر گندم کی تجارت ہے یا کھجور کی تجارت ہے تو وہ جو چیز جس کو آپ کرنسی کہتے تھے اس کی ویلیو اس کے اندر موجود ہوتی تھی. یہاں سے جو ہمیں شفٹ کیا گیا تو جو شفٹ کر کے نئی چیز آئی وہ تھی پیپر کرنسی. اس پیپر کرنسی کو دوسری اصطلاح میں فیٹ منی بھی کہتے ہیں. فیٹ منی سے مراد یہ ہے کہ یہ اصلی منی نہیں ہے یا اصلی حقیقت یا اصلی ویلیو اس کے اندر موجود نہیں ہے. اصلی ویلیو کہیں پیچھے چھپی ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی بڑے طریقے سے بنی نوع انسان کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ پہلے پیپر کرنسی ایشو کی اس وعدے کے ساتھ کہ اس کے پیچھے گولڈ ریزروز ہیں یعنی کہ سونا موجود ہے. جب لوگوں کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کے پیچھے سونا ہے اس لیے اس کی ویلیو تو حقیقی ہے. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اس سونے کو ڈی لنک کیا گیا یعنی اس کا جو تعلق تھا اس کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد اس پیپر کی حیثیت اب اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ کی حکومت کہے کہ اس کی ویلیو ہے. یعنی کہ اگر اس پیپر کو آپ حکومت کو ہٹا دیں یا کسی وجہ سے حکومت ختم ہو جائے تو اس کاغذ کی حیثیت اتنی ہی ہوگی کہ جتنا آپ نے آگ جلانے کے لیے کاغذ کو استعمال کرنا ہوتا ہے ورنہ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. سو انسانیت کو اتنے بڑے فریب اور دھوکے میں ڈال کے آج یہ جو پورا نظام چل رہا ہے تو اس کے اوپر ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پہ کرنسی یا پیسے کی تو جو ویلیو یا حیثیت ہے وہ ہم نے دیکھ ہی لی کہ آج کی جو پیسہ ہے یہ فیٹ منی ہے یعنی کہ حقیقی ویلیو اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جس نظام کو ہم ایکسپوز کرنے یا اوپن کرنے جا رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے راٹ چائلڈ فیملی کی جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا بات کی اور راٹ چائلڈ فیملی بیسیکلی کیا تھی. یہ ایک یہودی فیملی تھی اور یہودیوں کے ہی سلسلے سے یہ پوری سود کا کاروبار اور یہ کرنسی کا اور پھر بینکنگ کا کاروبار ماضی میں بھی جڑا تھا اور آج بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ فیملی یا یہ یہودیوں کا وہ جو کلان تھا جو کہ یورپ کے اندر خاص طور پہ جرمینیا کے اندر موجود تھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو چیز ایوالو کی یا جو ان کو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس وقت کسٹوڈیل سروسز دیتے تھے سونے کی. لوگ ان کے پاس آ کے سونا جمع کراتے تھے جس کے عوض یہ پرچی ایشو کرتے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ایک پرچی کے عوض 1 تولہ سونا ہے تو وہ پرچی لینے کے لیے جو کلیمنٹ یا جو بندہ ہے جو ڈپازیٹر ہے وہ بہت عرصے بعد آتا ہے. اگر ان کے پاس 10 تولے سونا ہے اور 10 پرچیاں اس کے عوض ایشو کی ہوئی ہیں تو ان میں سے شاید کوئی 1 سال میں 2 بندے ہی آتے تھے کلیم کرنے. باقی 8 جو ہے وہ کلیم ہی نہیں کرتے تھے. وہ آگے اگر تجارت بھی کرنی ہو یا کوئی پیمنٹ بھی کرنی ہو تو پرچی ہی دے دیتے, پرچیاں ایکسچینج کر لیتے. اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاشرے میں کہ جو پیچھے ڈپازیٹر ہے یا سیف کسٹڈی والا جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سونا ہمارا محفوظ ہے تو اگر میں پرچی لے لوں تو میں جب بھی جاؤں گا تو اس سونے کو کلیم کر سکتا ہوں. یہاں سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں سے 10 میں سے 1 یا 2 ہی مشکل سے آتے ہیں. تو اگر ہم اس سونے کے عوض 10 کی جگہ 20 پرچی دے دیں مارکیٹ میں تو پھر بھی 2 کی جگہ 4 آ جائیں گے. سونا تو پھر بھی ہمارے پاس فالتو موجود ہوگا. تو یہ آئیڈیا وہاں سے ایوالو ہوا اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جو فالتو پرچیاں دے رہے ہیں ان کو قرضے کی فارم میں دیں اور اس قرضے کے اوپر سود بھی کمائیں. تو پھر وہ لون اور لون کے اوپر سود کا پورا میکینزم وہاں سے شروع ہوا ہے. اچھا. اور پھر یہ جو ایولیوشن ہوئی ہے یہ کرتے کرتے اس کو امپروومنٹ اس کے اندر غلطیاں کی مارے کھائیں پھر بہتری کی طرف لے کے گئے.
کرتے کرتے ہم نے جو پچھلی دفعہ بات کی کہ وہ سٹیج آ گئی جس کے اوپر ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, جیکل آئیلینڈ. اور جیکل آئیلینڈ کی میٹنگ کے بعد ہی فیڈرل ریزرو جو ہے وہ 1913 میں کریٹ ہوا. اور فیڈرل ریزرو کی جو کہتے ہیں کہ جی پرنسپلز آف آپریشنز, جس ڈاکیومنٹ کے اوپر کھڑا ہے اور آج بھی رائج ہے, اس کو کہتے ہیں ماڈرن منی میکینکس. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سارے دنیا کے سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینکس یا فیڈرل بینکس کی بیک بون ہے یا برین ہے, انکلوڈنگ کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی گائیڈ لائنس لیتے ہیں وہاں سے. جی بالکل. اسی پرنسپلز اور انہی میکینکس کے اوپر ہی آج یہ پورا مالیاتی نظام یا بینکنگ سسٹم چل رہا ہے. تو ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماڈرن منی میکینکس کے ڈاکیومنٹ کو ڈی کوڈ کریں گے. جس طرح ہم نے ہٹ مین کتاب کو ڈی کوڈ کیا, آج ہم انشاءاللہ اس ماڈرن منی میکینکس کے ڈاکیومنٹ کو ڈی کوڈ کریں گے. اور اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم. یہ وہ چیز ہے اسد بھائی جو آپ نے ابھی ریفر بھی کی کہ 10 لاکھ میں سے کسی ایک کو یہ پتا ہوتا ہے اور باقیوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل اوجھل ہے. اور وہ اوجھل رکھی گئی ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ جو اس کے بنانے والے یا اس کے پلان کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ عوامی لیول کے اوپر یہ چیز نہ سمجھ میں آئے, اور اس کو زبردستی کمپلیکیٹڈ بھی کیا گیا تاکہ نارملی لوگ جو کچھ سمجھنا چاہتا بھی ہو تو وہ یہ کہے کہ پہلے تو مجھے اس پہ کوئی ماسٹرز یا کوئی پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی تبھی میں جا کے یہ سمجھوں گا. تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو پتا ہے کہ وہی 10 لاکھ میں سے ایک ہی بیچارہ بچتا ہے, ایک ہی بچتا. تو ہماری آج کی کاوش یہ ہے کہ ہم اس کو اب ڈی کوڈ کریں. یہ وہ راز جو کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے چھپایا ہے اور جس کے اندر اصل میں جو ساری میکینکس ہے وہ چھپی ہوئی ہیں کہ یہ جو آج کی ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ کام کیسے کرتی ہے, وہ سامنے انشاءاللہ آئے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں اس کے جو بھی لاجکس ہیں ان کو سامنے رکھیں اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو آج کھول کے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں. تو اس میں اگر ہم پہلے سٹیپ پہ جائیں تو یہ ساری کی ساری جو اس کی بنیاد ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ ایک اکانومی کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کی ایک اکانومی ہے, اگر ہم آپس میں ایک لاجیکل ڈسکشن کریں اور میں یہ آپ سے سوال کروں کہ اکانومی کی آپ کی نظر میں کیا ڈیفینیشن ہے, یا پھر پاکستان کی اصل ویلیو یا ورتھ کیا ہے, تو یہ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اگر ہم نے ویلیو نکالنی ہو, جس طرح ہم ایک پراپرٹی کی ویلیو نکالتے ہیں یا ہم ایک انڈسٹری کی یا کسی کاروبار کی کوئی ویلیو نکالتے ہیں, اگر بیچنا ہو تو ہم اس کے سارے اینگلز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اگر ویلیو نکالنی ہو تو کن چیزوں کو ہم دیکھیں گے؟ جی ڈی پی. جی ڈی پی تو ایک اصطلاح ہے, لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ اصطلاح یا پھر ویلیو نکالنے کے لیے کچھ بنیاد کھڑی ہوئی ہوگی؟ مطلب پاکستان کے ہم یہ دیکھیں گے نا کہ پاکستان کے اندر بنیادی ایسٹس کیا ہیں, ہمارے جو اکانومی جن کے اوپر چل رہی ہے کیا ہے, کون سا ایسا ہمارے پاس کوئی کموڈیٹیز ہیں, معدنیات, یا ہمارا کوئی ایگریکلچر ہے, بالکل کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے بالکل کہ جس سے اب ویلیو اسرٹن کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کتنی اکانومی ہے, اس کی کتنی ورتھ ہے. ایبسلیوٹلی. آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس معدنیات ہیں, جس طرح سینڈک کے کاپر ریزروز ہیں, جس طرح ریکوڈک کے گولڈ ریزروز ہیں, اسی طرح ہمارے پاس کول ہے, پھر ہمارے پاس بہت بڑی شور لائن ہے جس کے اوپر آپ کے پاس فشری کا پوٹینشیل ہے, اسی طرح گیس ہے ہمارے پاس. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ہے. ہمارے پاس 65% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ انڈر دا ایج آف 25 ہے, یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے, یعنی کہ ینگ یوتھ کی پاپولیشن یا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس ٹورزم پوٹینشیل ہے, اور ہمارے پاس پھر انڈسٹری ہے, پھر ہمارے پاس ایگریکلچر ہے جو کہ ہسٹوریکلی ہماری بیک بون رہی ہے اکانومی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک اکانومی کی ریئل ورتھ کو آپ نے جج کرنا ہے تو آپ اس کی ریئل ٹینجیبل ویلیوز کو ہی نکالیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک لاجیکل ڈسکشن ہے جو میری اور آپ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آج کا فائنینشیل سسٹم اور اکنامک سسٹم یا ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ ان پرنسپلز پہ نہیں چلتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے وہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے کہ یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے اس کے پیچھے حقیقتاً کوئی لاجک ہے یا یہ ان لاجیکل ہے.
اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ بہت ان لاجیکل ہے. اچھا. اور اس کو بنانے والے نے اس کو ڈیزائن ہی اسی طرح کیا ہے کہ اس کی لاجک کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, اور ہے یہ ان لاجیکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ان لاجیکل, اور یہاں سے ہم اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو اب اوپن بھی کرتے ہیں. دیکھیں, فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کہتا ہے کہ ایک اکانومی کے اندر منی کریشن یا فائنینشیل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے جو پہلا بنیادی قدم ہے وہ یہ ہے کہ ایک قرض کو کریٹ کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ لون کریٹ کرو, وہاں سے جو ہے اکانومی کی ویلیو اور اکانومی کے اندر پیسہ انجیکٹ ہوگا اور انٹروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں یا آپ کے پاس اثاثے کتنے ہیں, صرف قرضے کو بنیاد بنا کے تو اکنامک ایکٹیویٹی شروع کی جاتی ہے. کتنا پیسہ گھوما ہے اکانومی میں, گھومنا تو اس کی سیکنڈ سٹیج ہے, لیکن بنیادی پہلا قدم یہ ہے کہ قرضہ لوگے تو گاڑی چلے گی. یعنی ایک گھر ہے, ایک گھر کے اندر دو افراد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم محنت کریں گے, کام کریں گے, وسائل آئیں گے تو ہماری کچھ بنیادیں بنیں گی. ایک گھر تعمیر کریں گے, ایک کمرہ بنائیں گے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر گھر پورا بن جائے گا. نہیں, یہ سسٹم کہتا ہے کہ جی اس کو چھوڑیں, سب سے پہلے آپ قرضہ لیں گے. وہ قرضہ جو کہے گا کہ جی آپ کی اسد جعفری یا کیوان انور کی یہ ورتھ ہے, سو بنیاد ہی قرضے سے شروع ہوتی ہے. تو اس کی ان لاجیکلٹی جو ہے نا, اس کی سڑک کے اوپر یہ پہلا قدم ہے. تو میکینکس یا فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیسے کام کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے, حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت سے لون یا ٹریجری یا بانڈ جو ہے وہ خریدے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ایوز گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پیسے دے گی. تو یہ جو پیسہ حکومت یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آئے گا, یہ جو پیسہ ہے جو کہ بانڈ کی شکل میں کریٹ ہوگا, یہ پیسہ پھر کمرشل بینکس میں ڈپازٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کمرشل بینک حکومت سے یا اسٹیٹ بینک سے کہیں گے کہ جی ہمارے پاس افراد ہیں جنہوں نے کاروبار کرنا ہے یا ان کو ذاتی ضروریات ہیں جس کے لیے وہ قرضہ لینا چاہتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک حکومت سے کہے گا کہ جی مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں نیچے کمرشل بینکس میں ڈپازٹ یا لون جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکوں. تو یہاں سے یہ گاڑی شروع ہوتی ہے, یعنی کہ حکومت جو ہے وہ پیسہ دے گی اور اس پیسے کی ایوز جو چیز وہ لے گی وہ ٹریجریز ہے یا وہ بانڈز ہیں جو کہ حکومت کے پاس جائے گا, حکومت اس کے ایوز پیسہ دے گی جو سینٹرل بینک کے پاس ہے. یہ پہلا قدم ہے. یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ حکومت نے ہوا میں پیسہ بنایا. ٹھیک ہے, اور ہوا میں پیسہ بن کے تو کتاب یا بینک کے لیجر کے اندر یا اکاؤنٹس کے اندر کہیں انٹری ہو گئی کہ مثال کے طور پہ 100 روپیہ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ 100 روپیہ اب آپ نے ایک بینک کے اندر ڈپازٹ کی شکل میں ڈال دیا. اب یہ پہلا قدم ہوا یا پہلا لون ہوا جو کہ کریٹ ہوا. وہ ڈپازٹ کون کرا رہا ہے؟ وہ ڈپازٹ اس وقت ہوا میں کریٹ ہوا. یہ 100 روپے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف ایک لون ہے جو ہوا میں کریٹ ہو کے بینک کی بک کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بس شو ہو گیا, یہ ایک انٹری ہے. اوکے, اب اس 100 روپے کو آگے لینڈ کرنا ہے. اب یہاں سے وہ ایکسپیرینس ہے جو ان یہودیوں کا تھا. ان کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ 10 میں سے ایک بندہ آتا ہے جو آ کے اپنا سونا کلیم کرتا ہے. تو یہ جو ریشو ہے یہ وہاں سے انہوں نے سیکھی کہ 10% کو رکھو سیفٹی ریزرو, جس کو آج کی بینکنگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ریزرو ریشو. اور عمومی طور پہ 10% ہی ایک سٹینڈرڈائزڈ انٹرنیشنل ریزرو ریشو ہے سینٹرل بینکس کی. ٹھیک ہے, کبھی وہ اوپر بھی ہوتی ہے کبھی نیچے بھی ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پہ سٹینڈرڈائزڈ 10% ہے. یہ وہی 16-17 سینچری کے یہودیوں کے ایکسپیرینس سے جو ریشو چل رہی ہے وہ آج بھی رائج ہے. سو 10% جو ہے وہ بینکس کی ریزرو ریشو ہوتی ہے کہ جی اتنا آپ نے اس اوریجنل 100 کا اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ میں اور آپ اگر آ کے کلیم کریں اپنا پیسہ تو آپ کے پاس وہ 10% ہو جس پہ آپ واپس پیسہ دے سکے لوگوں کو. اب یہ 10 روپے رکھ کے تو جو 90 روپے ہے وہ آپ قرضے کی فارم میں آگے کسی اور کو, کسی انڈیویجول یا انڈسٹری کو دے دیتے ہیں. جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے گھر میں تو رکھنا نہیں ہے, وہ جا کے دوسرے بینک میں رکھتے ہیں. تو دوسرے بینک میں ایک اور اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس میں 90 روپے ڈپازٹ ہو گئے. اب انہوں نے پھر دوبارہ 10% رکھنا ہے, 9 روپے رکھنا ہے اپنے پاس, اور باقی جو ہے آگے لون کی فارم میں ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اماؤنٹ بنتی ہے کوئی 81 روپیز.
اب 81 روپیز میں سے دوبارہ جو ہے آپ 10% رکھیں گے اور دوبارہ 72 جو ہے وہ ایک چوتھے بینک کے اندر جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ اس سائیکل کو دیکھیں گے تو وہ جو اوریجنل 100 روپیہ جو ہوا میں بنا تھا ہے, ٹھیک ہے, وہ جب بینک میں پارک ہوا اور اس بینک سے آگے قرضہ دیا, وہ واپس دوسرے بینک میں گیا, وہ 10% روک کے پھر قرضہ دیا, پھر وہ واپس بینک میں گیا. یہ پروسیس جب چلتا جاتا ہے اور آخر میں جب اس کی جو فنل یا ٹنل ختم ہوتی ہے تو وہ جو 100 روپیہ ہے وہ 1000 روپیہ بن چکا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ 10 گنا پیسہ جو ہے وہ اپنی مقدار میں بڑھ چکا ہوتا ہے جب اس بینکنگ سسٹم کے اندر آتا ہے, جبکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اس کے, جبکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو 2 حصوں میں توڑ لیں. ایک حصہ یہ ہے کہ 100 روپیہ آپ نے کریٹ کیا اس مد میں کہ ایک جینوئن لون کی ریکوائرمنٹ ہے, چلو ادھر تک بھی مان لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ 100 روپیہ بینکنگ سسٹم کے اندر انٹروڈیوس ہوا تو وہ کرتے کرتے 100 سے بن گیا 1000 روپیہ. تو ایک تو اس کا یہ پورشن ہے کہ 100 سے جو 1000 بنا تو اس کی کیا لاجک ہے. اور اس کے بعد پہلی بات یا بنیادی یہ تھا کہ وہ جو 100 تھا وہ بھی ہوا میں تھا. اس 100 کے پیچھے کوئی ریئل ایسٹ یا کوئی ریئل ویلیو نہیں ہے. یعنی کہ وہ بھی ہوا میں, اور اس کے بعد 100 سے 1000 بن گیا, یہ بھی ہوا میں. تو دیکھیں 100 روپے کی بنیاد آپ نے شروع کی, چلو بنیاد بھی مان لی کہ کسی ضرورت کے تحت 100 روپے کا قرضہ آپ نے کریٹ کیا. 100 سے جب وہ 1000 بن گیا تو وہ اوریجنل 100 کی ویلیو گھٹی کہ نہیں گھٹی؟ اگر وہ 100 روپیہ آپ کی ضرورت تھی جس کے لیے آپ نے وہ قرضہ لیا, وہ 100 روپیہ آپ کو مل گیا بالکل. اب وہ 100 روپیہ لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں جا کے مارکیٹ سے کچھ سامان خریدوں گا جس سے میں تجارت کروں گا. آپ جب تک وہ لے کے واپس پہنچے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پیچھے پیچھے وہ 100 کا 900 روپے اور مارکیٹ میں بھی دے دیے, انہوں نے دے دیے. بالکل. اب 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسی چیز کو خریدنے کے لیے, اور ان کے ہاتھ میں 100 روپے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں 100 روپے. اب آپ نے جو چیز 10 روپے کی خریدنی تھی اس کے جب 10 گاہک کھڑے ہو گئے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 10 سے 20 روپے ہو جائے, کیونکہ گاہک بڑھ گئے. تو اصل جو پیسہ تھا 100 روپیہ, اس کا خریدار اور اس 100 روپے سے جو آپ کے پاس خریدنے کی یا سپینڈ کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ گھٹ گئی. اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن. تو آپ جس چیز کو اس میں کلیئرلی پائیں گے اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے اندر, اپارٹ کہ جی یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور 100 روپیہ 1000 میں بن گیا اور وہ بھی ہوا میں بن گیا, اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اور سوائے اس کے کہ حکومت نے اجازت دی بینکوں کو یہ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. اصل میں تو یہ دھوکہ ہے اور فراڈ ہے. لیکن وہ سارے کچھ کے باوجود بھی جو چیز اس کے اندر ہمیشہ رہے گی, اس کے خون کے اندر ہے, اس کے ڈی این اے کے اندر ہے, وہ انفلیشن ہے. اور جس کے فگرز بڑھ بھی گئے, بھی بڑھ گئے ہیں, اور یہ بڑھتے رہیں گے. یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اور یہ انفلیشن آپ دیکھیں کہ بس ود ایکسیپشنز کے ایک آدھ کسی ملک میں کوئی انفلیشن کبھی نیگیٹو ہوئی تھی, وہ بھی بڑے ایکسیپشن کسی جیسے جاپان کی اکانومی, ورنہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ انفلیشن 0 ہو یا نیگیٹو ہو. سر ایک سال میں 3.9 سے 7.3 پہ چلی گئی ہے, دیکھیں ود ان 1 ایئر. اور اس میں سے بھی جو میکسیمم جو انفلیشن ہوئی ہے وہ فوڈ آئٹمس میں, جو لوگوں کی بنیادی نیسیسٹی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بڑھنے یا گھٹنے کے اوپر تو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات ضرور کریں گے. لیکن ہم تو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ایک سسٹم کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم جو کہ ماڈرن منی میکینکس کے پرنسپلز پہ کھڑا ہوا ہے, جو کہ ایک سیکرٹ میٹنگ جیکل آئلینڈ میں ہوئی تھی وہاں پہ تشکیل دیا گیا, جس کے پیچھے یہودی دماغ اور فیملیز ہیں, جب تک یہ سسٹم رائج ہے دنیا کے اندر یا کسی ملک کے اندر, اس سے انفلیشن نہیں جا سکتی. انفلیشن اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو آسان الفاظ میں اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ یہ ماڈرن بینکنگ کیسے کام کر رہی ہے, تو یہ وہ نظام ہے اور وہ سسٹم ہے جس کے اوپر یہ کھڑی ہوئی ہے. اب اس کو اتنا پیچیدہ طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ عموماً لوگوں کو یا تو سمجھ نہیں آتی یا اس میں کنفیوژن ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک اور اینگل بھی سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیں 100 روپے کا ایک قرضہ تھا جس میں سے 10 روپے روک کے 90 آپ نے آگے دے دیے, اس کے بعد 90 سے پھر 10% روک کے آگے دے دیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ کچھ ریزرو رکھ رہے ہیں, یعنی کہ سیفٹی بفر رکھ رہے ہیں, اور باقی قرضہ دے رہے ہیں.
ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ یہ قرضہ کسی جینوئن ضرورت کے لیے ہی دیا جا رہا ہے. یہاں تک بھی چلو ہم چل لیتے ہیں اس کے ساتھ کہ جی قرضہ کسی نے لیا، اس کے اوپر وہ کام کرے گا، پھر قرضہ واپس کرے گا. اس پوری ایکویژن میں ایک نئے بدماش کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کا نام ہے انٹرسٹ. اب وہ 100 سے 1000 ہوا جس کے پیچھے ریزرو ہے اور قرضے ہیں. اب اس سارے معاملے میں 100 یا 1000 کے اندر جب سود یا انٹرسٹ شامل کرتے ہیں تو وہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ جو کہ کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد واپس کرنی ہے ان بینکوں کو، اس کا پیسہ تو اس سسٹم میں کہیں ہوتا ہی نہیں. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کو کون پیدا کرے گا؟ وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جو اور پیسہ آپ چھاپتے ہیں اسی میں سے ایک حصہ ایک دھوکے کے تحت بتا کے واپس دیا جاتا ہے کہ یہ سود ہے یا انٹرسٹ ہے. حقیقتاً میں انٹرسٹ کی اماؤنٹ کبھی کریٹ ہی نہیں ہوتی. اس سے میں آپ کو ایک طرف لانا چاہتا ہوں، یا اس سوچ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم بنیادی طور پہ بنایا ہی گیا تھا کہ ایک سرٹن لائف ہوگی اس کی، اس کے بعد یہ سود کی اماؤنٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کا اصل پیسہ یا کیش اکانومی میں موجود ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کی ایک لائف لائن ہے جس کی اینڈ کے اوپر یا اس کی میعاد پوری ہونے کے اوپر ایک بہت بڑا بلون کھڑا ہوا ہوگا کہ یار یہ جو سود کے پیسے ہیں یہ کہاں سے ہم نکالیں. اور اس وقت ایک دم آنکھیں کھلیں گی پوری دنیا کی کہ یہ تو پیسہ سسٹم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اور جب یہ سمجھ میں آئے گی تو یہ پورا فائنینشیل اور اکنامک سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو میں جو آپ سے چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے دن ہی بنایا گیا ہے اس نیت سے کہ یہ اینڈ میں فیل ہوگا. یہ سسٹینیبل اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں. اس کے بنانے والے بہت شاطر ہیں اور ان کا اصل ہدف جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ پوری بنی نوع انسان کو فیل کرنا ہے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں سسٹمیٹک اکنامک کولیپس. اور اس کی آج باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. گلوبل سسٹمیٹک میلٹ ڈاؤن جو ہے جس میں ڈالر لیڈ کرے گا، اس کے اوپر اس وقت US اور یورپ کے اندر بہت ڈسکشنز کھل چکی ہیں. تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اور ناظرین کے سامنے کہ یہ اس کے سارے پرنسپلز اور میکینکس ہیں، اگر آپ ان کو سیدھی الفاظ میں اور ان لاجکس کے اوپر سمجھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سسٹم بنا ہی ہے فیل ہونے کے لیے. اس کا فیلئر پوری دنیا کی تباہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر وہ ملک جو آپ نے پیٹرو ڈالر کی بات کی، پیٹرو ڈالر کی مجبوری کی وجہ سے ہر ملک نے ڈالر کو اپنا ریزرو کرنسی بنایا. یہ پورا سسٹم جو ہے یہ فیڈرل ریزرو نے 1913 میں شروع کیا اور انٹروڈیوس کیا. تو یعنی کہ جہاں پہ یہ اس کی بنیاد ہے اور جہاں سے یہ شروع ہوا، اور وہ کرنسی جو اس کی بنیاد ہے جو کہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے آج کھڑی ہوئی ہے، تو جب یہ ساری بنیادیں ہی شیک ہو جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی تو یہ پوری عمارت کولیپس ہو جائے گی. اور ایک عمارت کولیپس نہیں ہوگی، پوری دنیا کی اکانومی کولیپس ہوگی. اور یہی وہ خطرات ہیں جس کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم نشاندہی بھی کریں اور لوگ اس کے خطرے کو اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. تو یہ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو اصل اکانومی ہے وہ تو نہ عام لوگوں کو بتائی جاتی ہے، نہ ان کے سامنے کوئی اس کی ریئل پکچر کہیں اداروں میں بھی پوسٹ نہیں کی جاتی. اس کا مطلب آپ کی باتوں سے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ تو سب ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. بالکل ایسے ہی ہے اسد بھائی. اعداد و شمار کا گورکھ دھندا تو ہم نے اکنامک ہٹ مین کی جو کتاب کو ڈی کوڈ کیا اس میں بہت اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ اداروں کا کردار تو ویسے ہی سسپیشیس ہے. ان کے اندر ہٹ مین موجود ہیں جو کہ اپنی فارن پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اپنے اسپانسر ملک کی فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مینیپولیشن کرتے ہیں، جس میں ہم نے بہت سارے ملکوں کی ایگزامپل بھی لی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ تو اداروں کی سطح پہ تھا. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا سسٹم ہی ہائی جیک کرے. اور یہ جو پورے کا پورا اکنامک سسٹم ہے اس کے پیچھے جو اصل پرنسپلز ہیں وہ یہ ماڈرن منی میکینکس اور فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں
کہ یہ سارا کرنے سے ہو کیا رہا ہے. طاقت کی کانسنٹریشن جو ہے وہ تھوڑے سے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. آپ سوچیں کہ اگر پیسے کو ہوا میں کریٹ کرنے کی طاقت ہو کسی کے پاس اور وہ اس کو کریٹ کرے اپنی مرضی سے اور اس کے بعد ان اداروں کو دے جو کہ ان کے ہی کنٹرول میں ہے, تو پیسے کو اپنی مرضی سے کریٹ بھی کریں, جتنا زیادہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں. ہوگا کیا اینڈ میں انفلیشن سے جو سفرنگ اینڈ پہ ہوگا یا جس کو پورا کرنے کے لیے جو دوڑیں لگ رہی ہوں گی وہ تو اس پبلک کی ہوں گی جو کامن مین. تو ایک تو پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت آپ نے دے دی انسان کے ہاتھ میں. جب آپ نے ریئل اکانومی یا ریئل ویلیو جو گولڈ سٹینڈرڈ تھے, جو انٹرنزک ویلیو تھی ایک کرنسی کی ایک ٹائم پہ, جب اس سے آپ نے شفٹ کر کے پیسہ ہوا میں کریٹ کرنے کی طاقت کریٹ کی, جو کہ یہودی کا اصل آبجیکٹو تھا. جو جوئش فیملیز جو انہوں نے اس سسٹم کو پرفیکٹ کیا ہے, وہ پرفیکٹ کیا ہی اس پرنسپل پہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں منی کریشن کی طاقت آ جائے. اور بہرحال اس کا تعلق جو ہے جو نیپولونٹک وارز جو کہ فرانس اور انگلینڈ کی تھیں, اور اس کے اندر ایک پوری ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے پیسے کی پروڈکشن یا پیسے کی کریشن کو پہلے فرانس میں اور پھر خاص طور پہ انگلینڈ میں چارٹر کے تھرو اپروو کرایا اور اپنے ہاتھ میں لیا. تو یہ ایک ایسی ہسٹری ہے وارز جو ہے وہ اسی بنیاد, اور پھر وارز کی فنڈنگ بھی دونوں سائڈوں پہ انہوں نے کی. تو اگر اس بیک گراؤنڈ کو ہسٹری کو آج ہم سامنے لے کے آئے تو میں آپ سے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی کانسنٹریشن اور پیسہ بنانے کی طاقت اور اس کے بعد اس پیسے کو استعمال کرنے کی طاقت. دیکھیں وہ پیسہ جب کریٹ ہوتا ہے تو وہ بینکوں کے پاس جاتا ہے. بینکوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو بینکوں کے اوپر کنٹرول بھی انہی سرمایہ دارہ نظام یا انہی طاقتور ہاتھوں میں ہوتا ہے جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں. تو جب بینک جو ہیں وہ پیسہ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو لونز ہیں وہ کس کی انڈسٹریز کے لیے دیے جاتے ہیں, یا کون سے سیاستدانوں کو دیے جاتے ہیں اور بعد میں معاف کروا لیتے ہیں, یا پھر کون سی جنگوں کے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں اس کے ساتھ بڑی واضح طور پہ جڑی ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ سرمایہ دارہ نظام اور وہ چند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے. دوسری طرف یہ جو پچھلے 20 سال سے نہ ختم ہونے والی جنگیں چل رہی ہیں, ان جنگوں کے پیچھے اگر یہ پیسے کی پروڈکشن اور کریشن ختم کر لی جائے تو یہ جنگیں کولیپس ہو جائیں, لیکن نہیں ہو رہی, کیونکہ ایک طرف ہوا میں پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت ہے, اس پیسے کے پیچھے بیکنگ جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کی ہے, اور وہ پیسہ پرنٹ کر کر کے جو آگے وار مشینری ہے اس میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جنگیں چل رہی ہیں. اور ان جنگوں سے کیا ہدف حاصل ہو رہا ہے کہ اپنی طاقت میں اور اضافہ کیا جا رہا ہے, اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو اور زیادہ جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے, جو معدنیات اور ریسورسز کا کنٹرول ہے وہ اور زیادہ اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسا وشیس سائیکل ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اسی ماڈرن بینکنگ سے, اور وہ ختم ہوتا ہے ان جنگوں پہ جو آج اس پورے ریجن کے اندر اور دنیا کے اندر آئی جائے. تو ایک چیز ہمیں اس چیز سے میرے خیال میں واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام اور اس سود کے خلاف کھلی جنگ ڈکلیئر کی ہے, تو ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جو آج ہم نے بات کی ہے اس کانٹیکس میں اگر آپ ان احکامات کو دیکھیں گے تو بہت واضح ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے فائدے کے لیے بتایا. بیسیکلی اس ایول سے بچانا چاہتے ہیں, بنی نوع انسان کو بچانا چاہتے ہیں, پوری بنی نوع انسان کو بچانا چاہتے ہیں. قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. تو جب یہ احکامات آ گئے تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اس بینکنگ سسٹم, اس انٹرسٹ کے سسٹم کو اگر ختم کر لیں تو حقیقتاً ہم بنی نوع انسان کو آزاد کرا لیں گے. اور یہ سسٹم لایا ہی گیا بنی نوع انسان کی انسلیومنٹ کا اور ان کو غلام بنانے کے لیے. ٹھیک, تو یہ وہ پورے معاملات تھے جو ہم نے آج آپ کے سامنے. آپ کی وہ ایک تو ہٹ مین والی سیریز سنی, اس کے بعد یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایولز, تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پہلے پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اور لیکن ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا ہوگا, ایٹ لیسٹ یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہوگا, تو ہم ان کے تدارک کا یا ان سے بچنے کی کیسے کوشش کریں گے, یا اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں جو ایک ہمارا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم کیسے اس کو بلڈ کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو بہرحال یہ میرے بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے
اور بھی ہمارے جو 7 لسنرز ہیں جو سن رہے ہیں تو ان کے بھی ذہنوں میں یہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں. آپ نے جو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں آپ اس حوالے سے تھوڑا سا کرنٹ افیئرس پہ بات کر لیتے ہیں. اس ویک کی جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ کوالالمپور جاتے جاتے ہمارے پرائم منسٹر صاحب رہ گئے. پہلے سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سے ان کو منع کر دیا گیا. پوری میڈیا کے اندر بڑا اس چیز کو اجھالا بھی کیا ہے, پاکستان کی انسلٹ بھی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا تھا کوالالمپور جانا اور کیوں نہیں گئے, کیا ہونا تھا. جی بریفلی اسد بھائی دیکھیں, ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اسی کو اس سے لنک کر لیتے ہیں, اور بات ساری بنیادی ہے. پولیٹیکل ریٹورک اور پولیٹیکل مسئلتیں ایک سائڈ پہ. ہم نے بات کی کہ یہ جو نظام ہے, یہ نظام کیا کریٹ کرتا ہے, یہ انسانیت کی غلامی کا سسٹم ہے یا یہ بنیاد بنتا ہے. تو انسلیومنٹ کا جب ماحول ہوگا تو پھر آپ آزادانہ پولیٹیکل یا فارن پالیسی کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ جو تھا یہ فیلئر تھا فارن پالیسی کا. آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے ہی نہیں. آپ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ ایک غلامی کے سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ اکنامک ڈپینڈنسی ہے. تو اگر سعودی عربیہ کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر آیا تو اس پریشر کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ پیٹرو ڈالر $3 ارب سنا دیے, اس سے پہلے بھی دیا, آئل بھی دے رہے ہیں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ. تو ہم اکنامکس کی وار میں آج لوز کر چکے ہیں اپنی پوزیشن. اب ہم ڈپینڈنٹ ہیں, اور انہوں نے اس لیوریج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ایک ایونٹ, اور یہ تو چھوٹا ایونٹ ہے, یہ تو شاید چند ہفتوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے, لیکن یہ جو انسلیومنٹ ہے یہ صرف ایک ایونٹ کی نہیں ہے, یہ ہماری پوری فارن پالیسی, ہماری پوری پالیٹکس, ہماری پوری اسٹریٹجک پلاننگ کے اوپر ہے. جب تک ہم مقروض ہیں, جب تک ہم اپنی ریئل اکانومی کو نہیں سمجھیں گے. دیکھیں یہ جو آج پوری اکنامک پالیسی اور جو اکنامکس ہیں یہ ایک سنتھیٹک اور آرٹیفیشل بینچ مارک اور ماڈل کے اوپر ہے جس کو ہم فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کہتے ہیں. آج اگر ہم اس سے ہٹ کے اپنے ریئل پوٹینشیل کو ورک آؤٹ کریں, اپنے گولڈ ریزروز کو ورک آؤٹ کریں, کاپر ریزروز, کول ریزروز, فشریز, ٹورزم, ہیومن ریسورس, ایگریکلچر, تو ہو سکتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اگر آج ہماری سالانہ اکانومی کو 300 بلین کی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چلے کہ یہ 300 نہیں ہے, یہ 600 بلین ہے. لیکن ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں. ہم نے تو ایک آرٹیفیشل سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے جو سسٹم چلتا ہی لون پہ ہے, اور اس لون کے اوپر جب تک آپ اور لون نہیں لیں گے تو وہ سسٹم نہیں چلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر جو گورنمنٹ آتی ہے اس کا ایک انیشل پرنسپل ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ آتے ہی آپ IMF کے پاس جائیں اور لون لیں, تبھی آپ کی حکومت آگے بڑھے گی. تو جب آپ ریئل اکانومی پہ فوکس نہیں کریں گے اور سلوشن رکھیں گے لونز کے اوپر, کہ آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آسان شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ IMF, ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا دوسری ڈونر ایجنسی سے لون لیں. ان لونز کو آپ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں یا گورنمنٹ چلانے کے لیے خرچوں میں سپینڈ کریں اور اپنی واہ کرا لیں. حقیقتاً کیا ہو رہا ہے, آپ اس دلدل کے اندر اور زیادہ ڈوبتے جا رہے ہیں, اور یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. پہلے 40 بلین تھا, اس سے 60 بلین ہوا, پھر 80 بلین ہوا, پھر 100 بلین ہوا, اب 113 بلین ڈالرز کے ہم قرضے پہ کھڑے ہیں, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے بینچ مارکس غلط ہیں, ہماری اکنامک پالیسی, ہماری پوری بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم غلط پیڈسٹل پہ کھڑا ہوا ہے. وی ہیو ٹو شفٹ. اگر ہم حقیقی تبدیلی پاکستان میں چاہتے ہیں اور آزاد ہونا چاہتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک, فارن اور اسٹریٹجک پالیسی رکھنا چاہتے ہیں, وی وڈ ہیو ٹو شفٹ فرام دس پیڈسٹل اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم اینڈ شفٹ ٹو دا ریئل اکانومی جو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, اور دنیا میں کامیاب طریقے سے یہ جو 19th سینچری ہے اس سے پہلے پریکٹس بھی ہوتا رہا سنس دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اس کو آپ گولڈ بیک کہیں, اس کو آپ 100% ریزرو بینکنگ سسٹم کہہ لیں, یا آپ اس کو ریئل اکانومی کہہ لیں, انٹرنسک ویلیو کہہ لیں, اس کا جو بھی نام دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ چلے جاتے کوالالمپور تو کم از کم ایک اس کی طرف ایک نیت ہو جاتی, یا جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت ہوتی ہے. کوالالمپور کی میٹنگ میں کیا ہوا, انہوں نے ایگزیکٹلی اس سسٹم کی کمر پہ ضرب لگائی ہے, اور وہ ضرب کیا ہے کہ ہماری تجارت جو ہوگی وہ بارٹر پہ ہوگی, اس کے علاوہ گولڈ سٹینڈرڈز پہ ہم جائیں گے. یہ ضرب وہ کس پہ لگا رہے ہیں, وہ ضرب US ڈالر پہ لگا رہے ہیں, پیٹرو ڈالر پہ لگا رہے ہیں,
اس ماڈرن اکنامک اینڈ فائنینشیل سسٹم کے اوپر لگا رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ ممالک مل کے یہ ضرب لگا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہی دشمن ہے. پاکستان کو کیوں روکا گیا؟ پاکستان از اے فارمیڈیبل ملٹری پاور. پاکستان کا وزن 100 برائیوں کے باوجود بھی بہت بڑا ہے. سو اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور کامیاب ہوئے کہ ہمیں روکیں. ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم انسلیومنٹ کے اس جال میں جکڑے ہوئے ہیں جس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے آزاد کرائیں یا پھر ہم پرماننٹ تباہی کی طرف جائیں، کیونکہ یہ چیز ادھر رکے گی نہیں. یہ جب تک پاکستان کو بنیادی طور پہ تباہ نہیں کر لے گی، جس کا اکانومی ایک میجر بیرومیٹر ہے، تب تک یہ رکیں گے نہیں. یاد رکھیں کہ روس بھی بہت بڑی طاقت تھی لیکن اکانومی سے پورا USSR کولیپس ہو کے ختم ہو گیا. تو وہی سبق ہے ہمارے لیے. ہم آنکھیں کھولیں اور اس سے سبق حاصل کریں. صحیح. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اور اس میں آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ چیز رکھی ہے فریکشنل ریزرو سسٹم کے وان صاحب نے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ مزید اگلی ایپیسوڈز میں اس چیز کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی بیان کریں گے. اور جو اس وقت پاکستان میں کرنٹلی پولیٹیکل ہڈ ونکنگ ہو رہی ہے اکانومی کے ساتھ، اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہو رہا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اپنے کمنٹس آپ دیتے رہیے گا اس پروگرام کے بارے میں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.